الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی قرآن المجید و فرقان الحمید واتقوا اللہ لعلکم ترحمون صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ معزز سامعین، حاضرین اور ناظرین، آپ سب کو ہماری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ملک پاکستان کے بیشتر علاقوں میں سیلاب آیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے۔ ہزاروں انسانی قیمتی جانیں جو ہیں وہ لقمہ اجل بنی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، اور ہزاروں لوگ ابھی تک لاپتہ ہیں، ان کی لاشوں کی کسی کو ابھی تک کوئی خبر نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مال مویشی جو ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہیں ہلاک ہوئے ہیں، پانی میں بہہ گئے ہیں۔ سینکڑوں بستیاں جو تھیں، گاؤں جو تھے، وہ صفحۂ ہستی سے مٹ گئے ہیں، اور لاکھوں مکانات کو کلی طور پر اور بعض کو جزوی طور پر نقصان جو ہے پہنچا ہے، جس کی وجہ سے لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ بے گھر ہو گئے ہیں۔ میرے دوستو، اس کے ساتھ ساتھ سینکڑوں جو سڑکیں ہیں اس کو بھی سیلاب بہا کے لے گیا ہے، سینکڑوں پل جو ہیں وہ بھی ٹوٹ گئے ہیں،
باغات جو ہیں وہ بھی بہہ گئے ہیں، ان میں سیب کے بھی ہیں، انگور کے بھی ہیں، خوبانی کے بھی ہیں، کھجور کے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ لاکھوں ایکڑز ہماری جو اراضی ہے، زمینیں جو ہیں، ان پہ جو اگی ہوئی فصلیں تھیں، لگی ہوئی جو فصلیں تھیں، وہ ساری کی ساری بہہ گئی ہیں۔ میرے دوستو، فصلیں جو بہہ گئی ہیں وہ بھی نقصان بہت زیادہ ہے، لیکن جو ان فصلوں کے اوپر جو خرچہ آیا ہے وہ بھی اربوں میں ہے، کیونکہ میرا بذات خود تعلق جو ہے ایک زمیندار فیملی سے ہے۔ میں اس چیز کو بڑی بخوبی سے سمجھتا ہوں کہ 1 ایکڑ کی جو کاسٹ آتی ہے فصل پہ وہ 60 سے 70 ہزار ہے، اور بعض فصلیں ایسی ہیں کہ 1 لاکھ سے اوپر جو ہے وہ خرچہ آتا ہے۔ بے شمار جو ہیں تیار جو فصلیں تھیں وہ بھی پانی کی نظر ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ملک کا جو ہے اربوں ڈالرز کا جو ہے نقصان ہوا ہے۔ میرے دوستو، بے شمار لوگ جن کی تعداد جو ہے وہ ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہے، جو اس وقت مشکلات کا شکار ہیں، تکلیف کا شکار ہیں، پریشانی کا شکار ہیں، اور ان لوگوں کو رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ خیمے بھی ان لوگوں کے پاس جو ہیں وہ نہیں ہیں، خوراک کی بھی کمی ہے اور صاف پانی کی بھی کمی ہے۔ میرے دوستو، ایسی صورتحال ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو اتنا بڑا پانی آیا ہے، اس پانی کی وجہ سے وبائی امراض جو ہیں وہ بھی پھوٹ پڑی ہیں۔ ان میں ہیضہ بھی ہے، پیٹ کی خرابیاں بھی ہیں، اور بخار بہت زیادہ ہے، اور اس کے علاوہ جلدی امراض کا بھی وہ لوگ جو ہیں وہ شکار ہیں، یعنی بھوک کا بھی شکار ہیں، پیاس کا بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو ہیں بیمار بھی ہیں، ادویات کی بھی ان کو کمی کا سامنا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں جو بچے ہیں وہ یتیم ہو گئے ہیں، وہ بے سہارا ہو گئے ہیں، ان کے سروں سے ان کے باپ کا سایہ جو ہے وہ چلا گیا ہے، ماں کا سایہ جو ہے وہ چلا گیا ہے۔ ہماری مسلمان پاکستانی سینکڑوں کی تعداد میں ایسی بہنیں اور بیٹیاں ہیں جن کے سروں سے ان کے شوہروں کا سایہ جو ہے وہ اٹھ گیا ہے، وہ بیوہ ہو گئی ہیں۔ میرے دوستو، یہ ساری کی ساری صورتحال ہے۔ دوسری بات، اس کے علاوہ یہ تو نقصانات ہوئے بھی ہیں، اور مستقبل میں بھی ایک بہت بڑا جو ہے نقصان ہو گیا ہے، کیونکہ پانی جو ہے وہ جس جگہ سے بھی دریا کا بہتا ہے وہ زمینوں کے اوپر جو ہے وہ ریت کو چھوڑتا چلا جاتا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں یاد رکھیں کہ ہماری زمینیں جو ہیں وہ بنجر ہو گئی ہیں، جن کے اوپر بڑی محنت ہوگی تب جا کر وہ زمینیں جو ہیں وہ آباد ہونی ہیں۔ سینکڑوں سکول جو ہیں وہ بہہ گئے ہیں، جس وجہ سے ہماری قوم کے بچوں کا بچیوں کے ایجوکیشن کا جو ہے بہت بڑا اس وقت مسئلہ جو ہے وہ پیدا ہو گیا۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ میں اپنے اس فورم پر درد مندانہ طور پر
حکومت پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ لوگوں کی مشکلات کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ وہ اس برے وقت میں، اس آفت کے وقت میں، اس تکلیف کے وقت میں وہ اپنے لوگوں کو سپورٹ کریں۔ یہ ان کا جو ہے فریضہ ہے۔ کیوں؟ انسانی زندگیاں جو ہیں، یاد رکھیں، اس وقت خطرے میں ہیں۔ ان کو بچانا حکومت کی ذمہ داری ہے، اور اس کے علاوہ مستقبل کے لیے ایسی تدابیر جو ہیں وہ بھی اختیار کرنی چاہیے۔ یہ اس ملک کے بڑوں کا کام ہے، جو کہ ایوان زیرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا ایوان بالا میں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایسی حکمت عملی جو ہیں اپنائیں جس سے ہمارے ملک کو بچایا جا سکے، اس ملک کی زرخیز زمینوں کو بچایا جا سکے، اس ملک کے قیمتی انسانوں کو بچایا جا سکے۔ اس کے لیے اگر ڈیم کی نیڈ ہے تو وہ فوری طور پر بنانے چاہیے۔ اگر بڑے نہیں بن سکتے تو چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ لازمی طور پر جو ہیں بنائیں۔ اور اس کے علاوہ دریاؤں کی جو ہے وہ حد بندی جو ہے وہ لازمی ہونی چاہیے، اور دریاؤں کے پاس جو آبادی ہے اس کو پیچھے جو ہے وہ ہٹا دیا جائے۔ اور اس کے علاوہ اپنے لوگوں کو محفوظ کرنے کے لیے جو ہیں وہ بند باندھے جائیں، تاکہ انسانی زندگیاں جو ہیں وہ ضائع نہ ہوں، لوگ جو ہیں پریشان نہ ہوں۔ میرے دوستو، اس کے علاوہ میں اپنے ملک پاکستان کے مسلمان بھائیوں کو بھی، اور پاکستان سے باہر جو بھی ہمارے مسلمان بہن اور بھائی ہیں، میری ان سے بھی اپیل ہے کہ جو بھی مخیر حضرات ہیں، صاحب ثروت ہیں، صاحب دولت ہیں، صاحب طاقت ہیں، صاحب حیثیت ہیں، وہ اس وقت مشکل کے وقت میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے اپنے دلوں کو کھول دیں، اپنی جیبوں کو کھول دیں۔ میری تاجروں سے بھی یہ عرض ہے، بزنس مینوں سے بھی یہ عرض ہے کہ وہ اس مشکل وقت میں اپنے مسلمان بھائیوں کا وہ بازو بنیں۔ میرے دوستو، اس کے ساتھ ساتھ اس فورم کے تحت میں اپنے تمام سیلاب زدگان بھائیوں کو، بہنوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ وہ پریشان نہ ہوں، وہ اس تکلیف کی گھڑی میں، آفت کی گھڑی میں، مشکل گھڑی میں وہ اکیلے نہیں ہیں، بلکہ ان کے ساتھ ان کے مسلمان بہن اور بھائی جو ہیں وہ سب شامل ہیں۔ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں، ہماری ہمدردیاں، ہماری شفقتیں، ہماری محبتیں، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور اس کے ساتھ ہمارا تعاون بھی ان کے ساتھ ہے، ہماری مدد بھی ان کے ساتھ ہے۔ ہم ان کے لیے جو کچھ کر سکے ہم لازمی طور پر کریں گے، کیونکہ یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی سیلاب میں ہمارے مسلمان بہن اور بھائی جو ہیں ان کی اموات ہوئی ہیں، ہم ان سب کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے ان کی بخشش فرمائے اور ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کے جتنے بھی
لواحقین ہیں، اور رب العزت جو ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کی مشکلات جو ہے مولا حل فرمائے۔ میرے دوستو، اس وقت سیلاب زدگان کی مدد کرنا ہمارا قومی فریضہ بھی ہے، ہمارا مذہبی فریضہ بھی ہے، ہمارا انسانی فریضہ بھی ہے، ہمارا اخلاقی فریضہ بھی ہے اور ہمارا بنیادی فریضہ بھی ہے۔ کیوں؟ ایک تو وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، بہنیں ہیں، دوسرے وہ ہمارے پاکستانی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاد رکھو کہ ہم کو جو ہے بہت ہی حسن والے، بہت ہی خوبصورت رشتوں میں حاجی صاحب جوڑا ہے۔ میری بڑی کوشش ہے کہ جو میری انسانی رشتوں کے اوپر بک ہے وہ جلد از جلد جو ہے وہ مارکیٹ میں آئے، میری فل کوشش ہے۔ جب آئے گی اس میں بڑی زبردست باتیں ہیں کہ وہ بک جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہر گھر کی ضرورت ہوگی، کیونکہ ہمارے دین نے ہم کو بڑے حسن والے رشتے جو ہیں وہ عطا کیے ہیں۔ مسلمان یاد رکھیں کیا ہیں، ایک دوسرے کے لیے بھائی بھائی ہیں، بہن بھائی ہیں۔ یہ رشتہ ہمیں دین اسلام نے دیا ہے، یہ رشتہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ کبھی ذہن میں خیال نہ لے کر آنا کہ یہ جو مشکل ان پہ آئی ہے یہ انہی پہ آئی ہے، نہیں 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 نہیں، یہ یاد رکھو تمہارے اوپر بھی آ سکتی ہے، کتے اس بولچ نہ رہ جانا۔ کیوں؟ اللہ کی جو ذات ہے وہ اپنے بندوں کو یاد رکھیں آزماتی ہے۔ تو آزمائش جو ہے اس کا کوئی وقت کا پتہ نہیں ہوتا، کوئی ٹائم کا پتہ نہیں ہوتا، کوئی دن کا پتہ نہیں ہوتا، کوئی رات کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کب جو ہے بندے کے اوپر آ جائے۔ تو میرے دوستو، اس لیے ہر وقت بندے کو جو ہے اللہ رب العزت کی ذات سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف رکھنا چاہیے، اور اس سے ہمیشہ ہمیں جو ہے وہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہ اس بات پہ ہمارے اوپر زور دیا ہے کہ میری ذات سے ڈرو۔ بار بار اللہ پاک نے یہ بات کہی ہے کہ میری ذات سے ڈرتے رہو۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولا جب چاہے، جس وقت چاہے، جس کو بھی آزمائش میں جو ہے وہ ڈال سکتا ہے۔ جو اس وقت یاد رکھیں روڈوں پہ ہیں، سڑکوں پہ ہیں، جن کے پاس خیمے نہیں، کھانے پینے کے لیے چیزیں نہیں ہیں، کیا وہ جانتے تھے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوگا؟ ان کو تو خبر ہی نہیں تھی کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ رب العزت کی ذات کا خوف کھانا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ہمارے اوپر رحم کھائے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 10 کے اندر ارشاد فرمایا، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے، رحمت کی بارش کی جائے۔ تو میرے دوستو، رحم ان لوگوں پہ ہونا ہے جن لوگوں میں خدا خوفی ہوگی، جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے ڈرتے ہوں گے۔ تو ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں جو ہے مسلمان جو ہے بنایا ہے، یہ اس کی ہمارے اوپر خاص رحمت ہے۔ تو مسلمان جو ہوتے ہیں وہ میں نے پہلے عرض کیا کہ دین اسلام کی روح سے ایک دوسرے کے بہن بھائی ہوتے ہیں، بلکہ ایک جسم ہوتے ہیں۔ مسلم شریف کے اندر جو ہے حدیث موجود ہے، حاجی صاحب آپ نے توجہ رکھنی ہے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں نا، ہمارا آپس میں جو مسلمانوں کا رشتہ ہے، یہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ آپ کا ہے کیا، رشتہ کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سارے مسلمان، بات ساروں کی ہو رہی ہے، کہیں ایک کی نہیں ہو رہی، کہ سارے مسلمان کیا ہیں؟ ایک جسم کی طرح ہیں، ایک جسم کی مانند ہیں۔ اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، اگر اس کا سر دکھتا ہے تو سارا جسم دکھتا ہے۔ مسلمان تو یارو آپس میں ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی تکلیف کو اپنی سمجھتے، دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا، اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بے تاب ہو جائے۔ یہ جو سیلاب زدگان ہیں، یاد رکھو یہ تو ہمارے مسلمان بہن بھائی بھی ہیں، ہمارے پاکستانی بھی ہیں، ہمارے ہمسائے بھی ہیں، ان کے اوپر تو سارے حقوق جو ہیں لاگو ہوتے ہیں۔ مسلمان کی ڈیفینیشن تو یہ ہے کہ دنیا کے کسی خطے میں بھی اگر اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو مسلمان اس کی تکلیف کو جو ہے محسوس کرتا ہے۔ میرے دوستو، دوسری جتنی بھی قومیں ہیں نا، ان کی بنیاد جو ہے وہ ان کی یا تو زبان پر ہے، جو ہے، یا رنگ پر ہے، یا نسل پر ہے، یا خطے پہ ہے، یا علاقے پہ ہے۔ لیکن جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو امتی ہیں نا، ان کی ایک ہی قوم ہے، چاہے یہ دنیا کے کسی خطے میں بھی کیوں نہ ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، بس جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا کلمہ جو ہے پڑھ لیا ہے، وہ ایک قوم بن گیا ہے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ تو قوم ہی ایک ہے، تو لہذا جب ہم ہیں ہی سارے ایک، تو پھر ہمارا دکھ بھی ایک ہے، ہمارا سکھ بھی ایک ہے، ہماری خوشی بھی ایک ہے، ہماری غمی بھی ایک ہے، ہماری تکلیف بھی ایک ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں یاد رکھو، وہ درد دل رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ میرے دوستو، ہمارا تو رشتہ ہی ایک ہے، نفع بھی ایک ہے، نقصان بھی ایک ہے، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی اور ایمان بھی ایک۔ تو ساڈا تو سارا کچھ ہے ہی ایک ہے۔ تو اس لیے اگر ہم اپنے سیلاب زدگان بہن بھائیوں کی مدد نہیں کرتے تو پھر ہم ایک کیسے ہیں؟ ایسا جملے قیمتی ہیں، غور یہاں پہ رکھنا ہے۔ اگر ہم اپنے سیلاب زدگان بہن بھائیوں کی مدد نہیں کرتے تو میرے دوستو، اس سے بڑھ کر بے حسی کیا ہے اور خود غرضی کیا ہے؟
خود غرضی کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ کہ اپنے آپ کو پوجنا، اپنے نفس کو پوجنا۔ لیکن مسلمان تو وہ ہے جو رب کو پوجتا ہے، مسلمان تو وہ ہے جو دوسرے کا خیال رکھتا ہے، مسلمان تو وہ ہے جو دوسرے کی تکلیف کو دور کرتا ہے، مسلمان تو وہ ہے جو دوسرے کی دل جوئی کرتا ہے۔ اس لیے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کی ساری یاد رکھے تعلیم دے کر گئے ہیں، تاکہ ہمارے اوپر کوئی بھی ایسا وقت آئے تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ جڑ جائیں۔ توجہ رکھنی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں۔ بھائی صاحب غور کرو، مسلم شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے، اور اس کے علاوہ کافی ساری حدیث کی کتابوں میں میں نے اس حدیث کو پڑھا ہے، اور بچپن سے لے کر جو ہے اپنے ٹیچر سے بھی میں سنتا آیا ہوں۔ حدیث بڑی اہم ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک ایک جملہ یاد رکھیں، بڑا قیمتی ہے، حکمت والا بھی ہے، روحانیت والا بھی ہے، انسانیت والا بھی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک، لفظ یوز ہوئے ہیں، بے شک قیامت کے دن اللہ تعالی فرمائے گا، اے ابن آدم، اے ابن آدم، میں بیمار ہوا، تو نے میری مزاج پرسی نہیں کی۔ بندہ عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، اے میرے مولا، میں تیری بیمار پرسی کیسے کرتا جب کہ تو خود رب العالمین ہے، جب کہ تم خود سب کو پالنے والا ہے۔ تو ارشاد ہوگا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ جو تھا بیمار ہوا اور تو نے اس کی مزاج پرسی نہیں کی؟ کیا تم نہیں جانتے اگر تم اس کی بیمار پرسی کرتے تو مجھ کو وہاں موجود پاتے؟ اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا لیکن تم نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ بندہ عرض کرے گا، اے میرے رب، تو سب کا پالنہار ہے، میں تمہیں کیسے کھانا کھلاتا؟ ارشاد ہوگا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا، تم نے اسے کھانا نہیں کھلایا؟ کیا تم نہیں جانتے اگر تم اس کو کھانا کھلاتے تو میری بارگاہ سے اس کا ثواب پاتے؟ اے ابن آدم، میں نے تم سے پانی مانگا، تم نے مجھ کو پانی نہیں پلایا۔ بندہ عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، تو رب العالمین ہے، تو خود رب العالمین ہے، میں تم کو کیسے پانی پلاتا؟ تو ارشاد ہوگا،
کہ میرے فلاں بندے نے تم سے پانی مانگا لیکن تم نے اس کو پانی نہیں پلایا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اگر تم اس کو پانی پلاتے اس کا ثواب جو ہے تمہیں میری بارگاہ سے ملتا؟ تو میرے دوستو یاد رکھو، آپ کا بھی اس پہ یقین ہے، میرا بھی یقین ہے کہ ایک دن ایسا آنا ہے کہ حشر سجنا ہے، دن قیامت کا آنا ہے، جس دن سوال بھی ہونے ہیں، پوچھ گچھ بھی ساری ہونی ہے۔ اس دن اگر اللہ نے ہم سے یہ پوچھ لیا، کیونکہ آقا تو کہہ رہے ہیں کہ مولا نے پوچھنا ہے، اس وقت سیلاب زدگان والے جو ہیں یاد رکھیں بیمار بھی ہیں، بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، تو ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو حق اور سچ ماننا ہے۔ ہمارا تو یوم آخرت کے اوپر یقین ہے، تو اس لیے ہمیں جو ہے ان لوگوں کا ضرور اپنے لیول پہ اپنی سطح پہ ان کا خیال ہم لوگوں نے کرنا ہے، کیونکہ ہم نے کل کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ بھائی صاحب توجہ رکھنی ہے، اللہ کی جو ذات ہے نا، یاد رکھیں بڑی مہربان ہے، وہ اپنے بندے کی چھوٹی سی چھوٹی جو نیکی بھی ہے اس کو بھی وہ رائے گاں نہیں کرتا، اس کو بھی وہ ضائع نہیں کرتا، اور اس کو اس چھوٹی نیکی کے بدلے بخش بھی دیتا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ نے بڑی آپ نے نیکیاں جو ہیں کریں تو تبھی بخشش ہونی ہے، اور بھائی چھوٹی چھوٹی پہ دھیان کیا کرو، جو کچھ تم سے ہو سکے وہ تو تم کرو۔ اگر سیلاب زدگان کو 100 روپیہ دے سکتے ہو تو 100 ہی دے دو، 500 دے سکتے ہو تو 500 دے دو، 1000 دے سکتے ہو تو 1000 دو، 5000 دے سکتے ہو 5000 دو، 10000 دے سکتے ہو 10000 دو، جتنی تم میں حیثیت ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو لازمی کچھ نہ کچھ ضرور دو، اور یہ چھوٹی سی نیکی بھی آپ کی جو ہے رائے گاہ نہیں جائے گی۔ کیوں؟ میرے والد صاحب نے ایک اکثر ہم کو ایک جملہ جو ہے سنایا کرتے تھے، کہتے تھے ہم something is better than nothing، کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا ہی بہتر ہے، کہ کچھ نہ کچھ بندے کو دوسرے کے لیے یاد رکھیں لازمی کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن پاک میں اس بات کو یوں واضح فرمایا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، سو جو شخص ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا، ذرہ برابر بالکل چھوٹی سی ذرہ اتنی سی، جو شخص ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ اس کو وہاں دیکھ لے گا، یعنی حشر والے دن دیکھ لے گا وہ اس کو، یعنی کہ اللہ کی بارگاہ سے یاد رکھیں اس کو اس کا ثواب ضرور ملے گا، اجر ضرور ملے گا۔ جیسا کہ اس سے پہلے میں نے حدیث بیان کی ہے، اگر بندے کو آپ نے پانی جو ہے پلا دیا ہے، کھانا دے دیا ہے، تو مولا نے تو اس کا اجر آپ کو دینا ہی ہے۔ اس لیے چھوٹی سی چھوٹی جو نیکی ہے وہ بھی آپ لوگوں نے نہیں چھوڑنی۔ آگے چلتے ہیں، مسلم شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے، توجہ ہے بھائی صاحب، ترمذی شریف میں بھی ہے یہی حدیث، اور اس کے علاوہ بھی حدیث کی مختلف باکس کے اندر میں نے اس کو جو ہے پڑھا ہے۔ قابل غور جملے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاد رکھیں، ساری بات جو ہے ہمارے اوپر واضح کر دی۔ اور اس حدیث کے راوی بھی کون ہیں؟ طالب حسین حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص
کسی مسلمان کی دنیاوی یعنی دنیا کی کوئی تکلیف دور کرے گا، اللہ تعالی قیامت کے دن کی مشکلات میں سے اس کی کوئی مشکل حل کرے گا۔ بات یہاں تک جو ہے رکی نہیں، بات آگے ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے گا، جو شخص دنیا میں کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ یعنی ثواب جو ہے، اجر جو ہے وہ ڈبل ہے، کہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اور یہ حدیث یہاں بھی رکی نہیں ہے، بات اس سے بھی آگے ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کی دنیا میں توجہ ہے پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی کرے گا۔ بات یہاں بھی نہیں رکی، بات اس سے اور آگے ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اگر ہم لوگ جو ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کی تکلیف کو دور کریں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ان کی تنگ دستیوں کو دور کریں، ان کے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھیں، تو یاد رکھیں ہمارے اوپر خیر ہی خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری یاد رکھیں، اسی نیکی کو بھی ضائع نہیں کرے گا۔ جاتے جاتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سن لیں، اور یہ حدیث طبرانی کے اندر بھی موجود ہے اور بہقی کے اندر بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی میں نے اس کو حدیث کی مختلف بکس کے اندر جو ہے پڑھا ہے۔ اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی، دونوں نے اس حدیث کو جو ہے روایت فرمایا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی اپنے مسلمان بھائی کی کام کے لیے چل پڑا، یعنی جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کے کام کے سلسلے میں چل پڑا اور یہاں تک کہ اس کو پورا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اس پر 5000، اور ایک روایت میں میں نے اس چیز کو پڑھا ہے کہ 75,000 75,000 فرشتوں کا سایہ اس بندے پہ فرما دیتا ہے، جو اس کے لیے اگر دن ہو تو رات تک، اگر رات ہو تو دن تک اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں اور اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں، اور اس کے اٹھنے والے ہر قدم پر، یعنی کہ جو اس نے اپنے بھائی کی مشکل کو آسان کرنے کے لیے، اپنے بھائی کے کام کے لیے جو جو قدم اس نے اٹھائے ہیں، اس قدم کے ہر قدم کے بدلے نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور ہر اٹھنے والے قدم کے بدلے اللہ رب العزت ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی یاد رکھیں، اس سے معلوم ہوا کہ یار اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی پسند ہے، اس کے بندوں کے کام کیے جائیں، اس کے بندوں کے ساتھ دل جوئی کی جائے،
اس کے بندوں کی مشکلات کو آسان کیا جائے۔ تو میرے دوستو، اس وقت ملک پاکستان میں ہمارے لاکھوں کی تعداد میں بہن اور بھائی جو ہیں وہ مشکلات میں ہیں، ان کو ہماری مدد کی، ہیلپ کی جو ہے ضرورت ہے، اور ہمیں بڑھ چڑھ کر یاد رکھیں، اس میں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ ہمارا مذہبی فریضہ بھی ہے، یہ ہمارا قومی فریضہ بھی ہے۔ آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ والسلام علیکم۔